گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے، آپ سب خوش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ دوستوں، ایک مسجد کے دیوار کے اوپر ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا۔ پتہ ہے آپ کو وہ خوبصورت جملہ کیا تھا؟ وہ خوبصورت جملہ یہ تھا کہ اگر گناہ کر کے تھک گئے ہو، گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو تو مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، مسجد کے اندر آ جاؤ کہ اللہ کی رحمت اب بھی تمہارے انتظار میں نہیں تھکی۔ یقیناً بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کے کثرت کی وجہ سے وہ دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا پتہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو اس چیز کو سوچتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد کہ میں نے ایسا گناہ کر لیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو چلیے دوستوں، میں آپ سب کو بار بار توبہ کر کے توڑ دینے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بار بار توبہ کو توڑ دیتا تھا، یعنی اس نے گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کیا، پھر اس نے توبہ کو توڑ کر پھر سے گناہ کیا، پھر سے توبہ کیا۔ اس شخص کا یہ معمول تھا کہ بار بار وہ اپنے توبہ کو توڑ دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اس بندے سے کہہ دیجئے کہ وہ بار بار توبہ کو نہ توڑے ورنہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پیغام کو سنایا تو وہ بندہ اس پیغام کے سننے کے بعد کچھ دن اپنے توبہ پر جمع رہا، ٹکا رہا، کچھ دن وہ اپنی عادت سے باز رہا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے اس نے توبہ کو توڑ کر گناہ کرنا شروع کیا۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وساطت سے یہ خبر سننے کے بعد وہ گنہگار بندہ، وہ عاصی بندہ جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں پر جا کر تنہائی میں وہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، کیا تیرے بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا میرے گناہ تیرے رحم و کرم سے بڑھ کر ہیں؟ کیا میرے گناہ کرنے سے تجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ کیا میرے جو گناہ ہیں وہ تیرے عفو و کرم سے بڑھ کر ہیں؟ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، اگر تو اپنے بندوں کو معاف نہیں کرے گا، اگر تو بندوں کو اپنے در سے بھگا دے گا تو وہ بندے آخر کس کے دروازے پر جائیں گے؟ کہ اے اللہ، اگر میرے گناہ سے تجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تیرے عفو و کرم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو دنیا کے جتنے بھی بندے ہیں سب کے گناہ کو میرے اوپر ڈال دے، میں ان سب کے گناہ کو لینے کے لیے تیار ہوں اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بندے کے ان جملوں کو سن کر رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالی یہ وحی بھیجتے ہیں کہ اے میرے گنہگار بندے، تو میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اگر زمین و آسمان کے درمیان میں جو فضا ہے، اگر اس کو بھی تیرے گناہوں سے بھر دیے جائے تو بھی میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔
چونکہ تجھے میری رحمت کامل پر مکمل یقین ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستوں، اس واقعہ کے سننے کے بعد ہمیں یہ عبرت ملتا ہے کہ زندگی میں ہم سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، ہمیں کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم سے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے، ہم گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے، پھر سے گناہ ہو جائے تو پھر سے توبہ کرے، لیکن توبہ جب بھی کرے تو ہم صدق دل کے ساتھ اور پکے عزم و ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ پھر بھی گناہ صادر ہو جائے تو پھر سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور اس کی مغفرت کو مانگتے رہیں، طلب کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا بخشنے والے اور بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔